ثنا خوانی شاہ جی کی ہمارے حصے میں آئی، ثنا خوانی شاہ جی کی ہمارے حصے میں آئی، ثنا خوانی شاہ جی کی ہمارے حصے میں آئی، ثنا خوانی شاہ جی کی ہمارے حصے میں آئی۔ چلو سب بات کرتے ہیں شاہ جی کی محبت کی، چلو سب بات کرتے ہیں شاہ جی کی محبت کی، شاہ جی کی محبت کی، شاہ جی کی محبت کی، شاہ جی کی رحمت کی، ثنا خوانی شاہ جی کی ہمارے حصے میں آئی، ثنا خوانی شاہ جی کی ہمارے حصے میں آئی۔ روزانہ ہم یہاں ان کے کرم کی بات کرتے ہیں، روزانہ ہم یہاں ان کے کرم کی بات کرتے ہیں، روزانہ ہم یہاں ان کے کرم کی بات کرتے ہیں، روزانہ ہم یہاں کرتے، روزانہ ہم یہاں کرتے ہیں باتیں ان کی عظمت کی، ثنا خوانی شاہ جی کی ہمارے حصے میں آئی، ثنا خوانی شاہ جی کی ہمارے حصے میں آئی، ثنا خوانی شاہ جی کی ہمارے حصے میں آئی۔ پریشان حال دل ان سے ملے، مل کے سکون پائے، پریشان حال دل ان سے ملے، مل کے سکون پائے، یہ ملنا ان سے اس دل کا، یہ ملنا ان سے اس دل کا نشانی ہے سعادت کی، ثنا خوانی شاہ جی کی ہمارے حصے میں آئی، ثنا خوانی شاہ جی کی ہمارے حصے میں آئی۔ اللہ دلوں میں دیکھتا ہے کہ نیت میں کیا ہے، یہی مصیبت ہے، اندر سے نیت ٹھیک نہ ہونی۔ پھر بولنے ہم نے قرآن بہت پڑھا تھا، ہم نے نماز بہت پڑھی تھی، یہ بھی پڑھا تھا وہ بھی پڑھا تھا، کچھ نہیں ہوا۔ پڑھا تو تھا، نیت کدھر تھی اور کس وجہ سے پڑھا تھا؟ اس لیے سرکار کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل تو ہوتا ہے لیکن نیت پر اس عمل کا فائدہ پہنچے گا۔ نیت پر تم آئے ہو، کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو، کیا چیز لائی ہے، تم کو پتہ ہی ہے ہر ایک کو، میرا مسئلہ حل ہو جائے، ہو جاتے ہیں۔ سوالی کیسا ہو، کریم کے در پہ آئے خالی نہیں جاتا، وہ تو بات علیحدہ ہے، جیسا بھی ہو سوالی بن گیا، لیکن دل کا اچھا نہیں تھا۔ دل کا اچھا ہوتا تو نیت کا بھی اچھا ہوتا، اس لیے ساری امت طریقت میں ہو گئی، جھاگ نہیں لگی۔ سو چیزیں ساتھ رکھتے ہیں نا، ظاہر انسان نہیں کرتا،
اور خدا سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، نہ نبی کریم سے، تو پھر ان کے مسئلے ایسے ہی رہتے ہیں بیچاروں کے۔ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ در پہ آیا ہے کریم بھی، لیکن مسئلے کے جو بات اس میں ہونی چاہیے وہ نہیں پیدا ہوتی، اس کے اندر کی جو ریل ہے جو چھپا کے رکھتا ہے۔ اسی قرآن میں ایک جگہ ڈرایا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو ڈراتا ہے کہ تمہارے اندر کی حالت ہم جانتے ہیں، تو اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے میں بھی آتا ہوں اور تم کو بھی ساتھ تعاون میں رکھتا ہوں کہ آپس میں تعاون کریں، نہ کہ تنقید کی نیت ہوتی کہ تیرے میں یہ ہے میرے میں یہ ہے، یہ نہیں، کہ ہم میں جو کچھ بھی ہے خدا اس کو ٹھیک کر دے، لیکن وہ نیت جب رکھے گا تو ٹھیک ہوگی، نیت نہ بھی رکھے تب بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، لیکن نیت سے بے پناہ فائدہ ہوتا ہے، کہ نیت کی اہمیت بڑی ہے، اور یہ ایک مشکل ہے جس میں انسان زندگی گزار دیتا ہے، اس کی حالت نہیں بدلتی، بہت بڑی مصیبت ہے۔ باتیں تو وہ دعا کی تھی، پھر ہم آگے نکل گئے، تو طریقت میں تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے تو ایسی باتیں بھی فائدہ دیتی ہیں۔ ساری عمر نمازیں پڑھیں، ساری عمر درود پڑھا، سب کچھ کرتا رہا، لوگوں کو نصیحت بھی کرتا رہا، لیکن اپنا حال نہیں بدلا۔ تو خدا کرے جیسے خدا رسول چاہتے ہیں، جی ہم تو خود ہو نہیں سکتے، تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں پھر بگڑ جاتے ہیں، تو خدا کرم کے تقاضے سے، بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، کرم کے تقاضے سے ایسا کر دیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ ہاں لیکن ترتیب ایسی رکھی ہے کہ عمل مجاہدہ، اس کے بعد رزق ویسے بھی دے سکتا تھا، لیکن ترتیب ایسی رکھی، محنت کرو، یہ کرو وہ کرو تو روٹی ملے گی، شفا ویسے بھی دے سکتا تھا، لیکن ترتیب اس کی ایسی ہے، کبھی ویسے بھی دے دیتا ہے، لیکن ترتیب ایسی رکھی ہوئی ہے کہ حکیم کے پاس جاؤ، اس کو بولو مجھے تکلیف ہے، تو دعا کر اللہ کو، کہ اللہ کہے گا میں تو سنتا ہوں نا، ترتیب ادھر بھی میرا دخل جب تک نہیں ہوگا، رحمت نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی ترتیب ایسی ہے کہ تم اس ترتیب سے جاتے کہ تمہیں اللہ شفا دے گا، بس 2 رکعت پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، خلاص، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا ہوں، نہیں جانا ہے۔ خدا نے دوائیاں پیدا کی ہیں اور دوائیوں والوں پیدا کیا ہے، اور یہ تعلیم دی خدا نے، نبی نے، تو تعلیم سے چلنا پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، وہ تم کو پرہیز بتائے گا، دوائی بتائے گا، طریقہ بتائے گا، اس کے بعد پھر تم شفا کی نیت اللہ سے کرو۔ ترتیب ایسی ہے، یہ بھی ترتیب ایسی ہے طریقت کی ہے، آتے جاتے سنتے رہو، شاید کبھی تمہارا دل ٹھیک ہو جائے، اور نہیں ہوا تو ساری عمر فائدہ نہیں، لیکن انسان لگا رہے، اچھا ہے، ہو سکتا ہے دل بھی اچھا نہیں تھا، ترتیب بھی اچھی، کچھ بھی نہیں تھا، ویسے ہی کرم کا تقاضا آ گیا، کر دیا ٹھیک، یا پھر اس کو اسباب میں ڈالا کہ اسباب ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہوگا، وہ نہیں ہوں گے، اس کی مرضی پر ہے، تو خدا سے سوال جواب تو انسان نہیں کر سکتا نا، نہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم نکل گئے ادھر ادھر تو ایسے آدمی ہوتے ہیں بیچ میں پرانے نئے، پھر باتیں دہرائی جاتی ہیں تاکہ شیخ پر الزام نہ رکھیں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں کہ مجھے دنیا کا فائدہ یہ ہوتا وہ ہوتا، بس ہاں میں ہاں ملا لو، کام چلا لو، بیٹھے ایڈی چوٹی کا زور لگا کے، نہ ادھر رکھا کے کام کیے نہ یہاں کیے، اور جو کیے تو اس میں نقص نکلا، اور دعوے بڑے، الفاظ بڑے، سادگی نہیں، لیکن پھر بتانا کہ ہم ایسے ہیں، احساس دلانا، یہ اچھی بات تو نہیں ہے، کیونکہ طریقہ کا لب لباب سارا جہاں سا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق پیدا ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کو صحیح کرنے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں،
تو سنتے آستے آستے ذہن کسی کا ٹھیک ہوتا رہتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا ہے، کسی کا تھوڑا سا ہو جاتا ہے، کسی کا بغیر تربیت دینے کے صحیح ہو جاتا ہے، اس کا دل ہی اچھا ہوتا ہے ایک دم اسی طرف آ جاتا ہے، اور کسی کو عرصہ مدت لگتی ہے۔ اسی انسان کو کبھی چیز کہتا ہے کبھی پریشانی نہ اٹھائے، چھوڑ دے لوگوں کو، زور نہ لگے یہ بھی ٹھیک ہو جائے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ اس کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی تقدیر ہے، اس کو ایسے ہی رکھنا ہے اس نے، تو پھر ایڑی چوٹی کا زور کیوں لگاؤں؟ لیکن حرص اچھی ہوتی ہے۔ میں طریقت میں سنا کسی کو حرص تھی بہت، ناراض رہنا، کوشش کرنا، یہ اندر سے اس کی خبیث ذہنیت اس کی بدلتی نہیں ہے، ظاہر اتنا دکھاتا رہتا ہے، ہر کی بدل سوچنا، لیکن ارادے میں کہ صحیح ہو جائے، اس کا کیا نقصان ہے منحوس کو، اس کے اندر خبیث ہے۔ تو مطلب ہے کہ وہ بات بیچ میں نہ رہ جائے، یہ چیز کرنی چاہیے، خدا کو پسند ہے، نبی کو پسند ہے،